بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم حامدا ومصلیا ومسلما۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے میں حدیث نمبر 7 پڑھیں گے اور سنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فائدہ: کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام اور احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو، جس کو سحری کہتے ہیں، امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف نے آخر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے آخر کا حصہ، مثلا اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو آخر کے 2 گھنٹے سحری کا وقت ہے، اور اس میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحر کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے: جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے، سحری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر آخر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزے داروں کو اس ہم خرما دہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنے نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط اور تفریط ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کھائے کہ عبادت میں ضعف محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھائے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں، یعنی اتنا کم کھائے کہ عبادت میں ضعف محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھائے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔
خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک چھوارا ہو یا ایک گھونٹ پانی. نیز مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہیں. اتباع سنت، اہل کتاب کی مخالفت کہ وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہم لوگ حتی الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہیں. نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے. اس کی مدافعت، اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے. سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. ابن دقیق العید کہتے ہیں صوفیہ کو سحور کے مسئلے میں کلام ہے کہ وہ مقصد روزے کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شہوت کا توڑنا ہے، اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مصلحت بالکلیہ فوت ہو جائے، یہ تو بہتر نہیں. اس کے علاوہ حسب حیثیت اور ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے. بندے کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فیصل بھی یہی ہے کہ اصل سحور اور افطار میں تقلیل ہے، یعنی کمی ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے. مثلا طلباء کی جماعت کہ ان کے لیے تقلیل طعام منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مضرت کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کریں، یعنی کھانے پینے میں یا سحری میں یا افطاری میں کمی نہ کریں. طلباء کے لیے جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے اعتبار سے کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے. اسی طرح ذاکرین کی جماعت علی ھذا، دوسری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا. البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو، ضعف اور کسل پیدا نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے. شرح اقناع میں علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم سے اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں. بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ کمی کرے، اس لیے کہ افطار اور سحر میں جو شخص پیٹ بھر کے کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے. مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے. اور بھی بہت سے مشائخ ہیں، اس باب میں شدت منقول ہے. شرح احیاء میں عوارف سے نقل کیا ہے کہ سہل رحمۃ اللہ علیہ بن عبداللہ تستری 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے اور رمضان المبارک میں ایک لقمہ، البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرماتے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزے کی فضیلت سے کم نہیں. اور بھی سلف کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تادیب کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں اور رمضان کو اچھے انداز میں گزارنے کی بھی توفیق نصیب فرما دیں. جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر کام کرنے والے بنیں، یعنی اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں یا اپنا عمل کریں. تو جیسے رمضان میں
حوالے سے کہ اتنا کھا لینا کہ ڈکارے آنے لگیں، یا اتنا کم کھانا کہ نماز بھی نہ پڑھی جا سکے اور سارا دن نیند کا غبار رہے، تو یہ روزے اور رمضان کے اس اہمیت کے خلاف ہے۔ اتنا کھا لے آدمی کہ بس ایک طاقت رہے، ایک قوت رہے کہ ہاں ہم رمضان اچھی طرح سے گزار لیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔